خیر انک علی کل شیء قدیر۔ ساری کی ساری تعریفات و توصیفات اس اللہ کے لیے ہے جو ایک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس نے انسان کو انسانیت کی راہ دکھانے کے لیے، جس نے بندوں کو بندگی کی راہ دکھانے کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ سب سے اخیر میں اس ذات مقدسہ کو مبعوث فرمایا جنہوں نے غیروں کی گالیاں سن کر بھی دعاؤں کے لیے ہاتھ بلند کر دیا کرتے تھے۔ وہ ذات مقدس، وہ ذات محترم نبی امی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنی علما رب زدنی علما۔ محترم سامعین کرام اور معزز حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورہ آل عمران آیت نمبر 26 کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ اے اللہ، جسے تو چاہے بادشاہت عطا کرے اور جسے تو چاہے بادشاہت کو چھین لے، اور جسے تو چاہے عزت دے اور جسے تو چاہے ذلیل کر دے، ذلت دے۔ بیدک الخیر، اے اللہ ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو محترم سامعین کرام، آیت کے مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع خطابت ہے، ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے، الیکشن کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ محترم سامعین، آج ملک ہندوستان میں ہر طرف الیکشن کا دورہ ہے، چناؤ ہو رہے ہیں۔ بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں چناؤ انتخابات ہو چکے ہیں، اور بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں چناؤ ہونا ابھی باقی ہے۔ آج ہندوستان کی مسلمان یہ کشمکش کے شکار ہیں کہ ہم ووٹ دیں یا نہ دیں، ووٹ دینا چاہیے یا ووٹ نہیں دینا چاہیے، اور ووٹ دیں بھی تو کس کو دیں، کس کو دینا چاہیے اور کس کو نہیں دینا چاہیے۔ یہ ساری مشکلات آج پیش آ رہی ہیں مسلمانوں کے سامنے۔ تو الحمدللہ انشاءاللہ اسی مناسبت سے آپ کے سامنے ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس موضوع پر آپ کے سامنے باتیں آئیں گی۔ قبل اس کے کہ ہم اپنے موضوع کو شروع کریں، اس سے پہلے آئیے کچھ ضروری باتیں میں آپ کے سامنے بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، تاکہ موضوع کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے، دقت نہ ہو۔ دیکھیں، آپ سب سے پہلی بات تو یہ جانیں آپ، اور ہم سب یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں، یہ ہمارا ملک ہندوستان جمہوری ملک ہے۔ اسی وجہ سے ہر بالغ مرد عورت پر ووٹ دینا اس کا یہ حق ہے، اور یہ ہمارا حق جمہوری دستوری حق ہے۔ اور ایک انسان جہاں رہتا ہے، جس ملک میں رہتا ہے، اس کے کچھ قانون ہوتے ہیں، کچھ قاعدے ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں، اس قانون کو ماننا ضروری ہوتا ہے۔ نہیں مانیں گے آپ تو غلط کریں گے آپ۔ تو اس ملک ہندوستان میں مسلمانوں کا بھی ووٹ دینا یہ اس کا حق ہے، اس کا فریضہ ہے یہ۔ اور ایک بات آپ اچھی طریقے سے جان لیجیے آپ، کہ ایک عام انسان، ایک عام شہری کے ووٹ کی اہمیت اتنی ہی ہے
جتنا کہ ملک کے ایک وزیر اعظم کے ووٹ کی اہمیت ہے. فرق ہی نہیں ہے، ہماری ووٹ ہو یا اس کا ووٹ ہو، دونوں کی اہمیت ایک ہے. اور ووٹ اتنی قیمتی ہے کہ آپ ذرا اندازہ لگائیں، ایک ووٹ کی وجہ سے ایک پارٹی ہار بھی سکتا ہے اور ایک ووٹ کی وجہ سے ایک پارٹی جیت بھی سکتا ہے. تو اس ہار جیت کے متعلق جو ہمیں حق دیا گیا ہے، اس کا استعمال ہم کہاں کریں، کیسے کریں، اس کی شکل کیا ہونی چاہیے، انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے آئندہ ہم. اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ہمارے درمیان، ہم میں سے، جو یہ کہتی ہیں کہ باطل نظام کو، باطل حکومت کو ووٹ دینا، سپورٹ کرنا یہ غلط ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو منع کرتے ہیں کہ ووٹ کسی کو مت دو، باطل نظام کو، باطل حکومت کو ووٹ دینا یہ غلط ہے. ان کی یہ بات ایک پہلو سے غلط ہے اور صحیح بھی ہے. یقیناً ان کی یہ بات ایک پہلو سے صحیح ہے لیکن ایک پہلو سے غلط ہے. اس کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب ہم کسی باطل نظام میں مجھے رہنا ہی پڑے، کسی باطل نظام کی حکومت کے اندر مجھے جینا ہی پڑے، اس کو چننا ہی پڑے، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ ہو، کوئی نکلنے کا راستہ ممکن نہ ہو، مجھے رہنا ہی پڑے اس باطل نظام کے اندر میں، تو اس وقت میں اور ایسے وقت میں شریعت نے ایک اصول دیا ہے، ایک اصول دیا، طریقہ بتایا ہے. وہ یہ ہے کہ جب دو باطل ایک ساتھ جمع ہو جائیں، ذرا سنیں غور سے، اصول کا دیا ہے کہ جب آپ کو باطل نظام میں رہنا ہی پڑے، کوئی چارہ کار ممکن نہ ہو نکلنے کے لیے، تو ایسے وقت میں شریعت نے یہ اصول دیا ہے کہ جب دو باطل، دو شر، دو مصیبت ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو دونوں مصیبتوں میں سے، دونوں شر میں سے جو شر زیادہ ہلکا ہوگا اس کو اختیار کیا جائے گا، اور جو باطل زیادہ بڑا ہوگا اس کو چھوڑ دیا جائے گا. اسی کو عربی میں کہا جاتا ہے اخف الضررین. اس کا نام کیا ہے عربی میں، اصول میں؟ اخف الضررین، یعنی کہ جب دو مصیبت ایک ساتھ جمع ہو جائے تو ان دونوں مصیبتوں میں سے جو مصیبت زیادہ ہلکی ہوگی، جس کا شر، جس کا باطل زیادہ ہلکا ہو، اس کو لیا جائے گا. حالانکہ دونوں جماعت، دونوں فریق باطل پر ہیں، لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ دونوں جماعتوں میں سے، دونوں پارٹیوں میں سے کس کو ووٹ دینا زیادہ اچھا ہوگا، زیادہ بہتر ہوگا، اس کو دیا جائے گا. یعنی کہ نقصان ہمارا جہاں کم ہو اس کو لیا جائے گا، نقصان جہاں دینا ہمارا زیادہ ہو جائے گا اس کو چھوڑ دیا جائے گا. اسی کو بولا جاتا ہے عربی میں اخف الضررین. اور یہ اصول کہاں سے لیا گیا ہے؟ یہ اصول قرآن سے لیا گیا ہے. یہ مت سمجھے اپنے منمانی اصول ہے، نہیں، یہ اصول قرآن سے لیا گیا ہے. کہاں سے لیا گیا ہے؟ اس کو ذرا میں وضاحت کر دوں. یہ اصول لیا گیا ہے آپ کا سورہ کہف سے، جس سورہ کے اندر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. ذرا غور کیجیے گا، بالکل غور سے سنیں گے اصول کو آپ. اصول کیا ہے؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے گئے خضر علیہ السلام کے پاس کچھ جانکاری لینے کے لیے، سب کو معلوم ہے واقعہ لمبا ہے، مختصر بیان کریں گے ہم چونکہ وقت بڑا کم ہے. تو کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ایک کشتی میں سوار ہو گئے. کشتی میں سوار ہو گئے. جب کشتی میں سوار ہوئے خضر علیہ السلام تو کیا کیا، فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينة خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا. تو جب سوار دونوں ہو گئے تو خضر نے کیا کیا، اس کشتی کو توڑ دیا، اس کشتی کو ایک حصے کو توڑ دیا. تو موسیٰ نے کہا، اے خضر، آپ نے ایسا کام کیوں کیا؟ آپ نے غلط کام کیا ہے، آپ نے کشتی کو توڑ دیا ہے تاکہ لوگ ڈوب جائیں، آپ نے بہت ہی غلط کام کیا ہے. بولے خاموش رہو. میں نے کہا نا خاموش رہنے کے لیے، میں جواب بعد بھی دوں گا. اس کی حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے، میں اس کا جواب بعد میں دوں گا. تو جب جواب دینے کی باری آئی تو کیا جواب دیا خضر نے موسیٰ علیہ السلام کو؟ اب سنو جواب. جو میں نے کشتی توڑا، کیوں توڑا، کیا وجہ تھی، مصلحت کیا تھی، ذرا سنو آپ. قرآن کی آیت کریمہ ہے 16 پارہ کی. اما السفینۃ، کیا، اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا. میں کشتی اس لیے توڑا، اس کو عیب در بنا دیا، اس لیے کہ جس کی کشتی زیادہ اچھی ہوتی ہے،
بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے، اس سے سمندر کے پار ایک بادشاہ رہتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ جس کی کشتی زیادہ اچھی ہے اس کو لے لیتا ہے، غصب کر لیتا ہے۔ تو میں نے اس کو عیبدار اس لیے بنا دیا، اس لیے اس میں خرابی پیدا کر دیا تاکہ جو بادشاہ جب دیکھے سمندر پار کرنے کے بعد تو کشتی کو نہ لے، اب سے چھینے نہیں۔ اب دیکھیے اب ذرا ملائیے، ایک کشتی آپ کے پاس ہے، مثال لے لیں آپ، ایک کشتی آپ کے پاس میں ہے، اس کو عیبدار بنا دیا جائے، یہ زیادہ ہلکی مصیبت ہے جب وہ زیادہ ہلکی مصیبت ہے؟ ایک کشتی آپ کے پاس ہو، اچھی ہو، اور وہ بادشاہ اس کو لے لے، دونوں کی ملائیے آپ۔ ایک کشتی ہی صحیح ٹوٹی پھوٹی آپ کے پاس میں رہے، لیکن وہ کشتی جو آپ کے پاس میں ہے اس کو چھین لیا جائے تو زیادہ بڑی مصیبت کہاں ہو رہی ہے؟ مصیبت یہ زیادہ ہو رہی ہے کہ کشتی آپ کے ہاتھ ہی سے نکل جائے۔ ہلکی مصیبت کہاں کون سی ہے؟ ہاں کشتی ہو لیکن ٹوٹی پھوٹی آپ کے ہاتھ ہی میں رہے۔ تو آپ دیکھیں خضر نے کیا کیا، کشتی چھن جانے کے ڈر سے، یعنی کہ بڑی مصیبت کے ڈر سے چھوٹی مصیبت کو اختیار کر لیا۔ یہ ہے اصول، سمجھا آپ نے؟ کشتی کو توڑا یہ بھی غلط ہے، کشتی کو توڑنا بھی غلط ہے، لیکن چھن جانے کے ڈر سے کشتی میں عیب لگا دیا تاکہ وہ کشتی ہمارے ہاتھ سے نکلے نہیں۔ یہی اصول وہاں پر فٹ ہوگا اس چیز میں۔ دونوں غلط، دونوں پارٹی غلط ہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس پارٹی کو ووٹ دینا ہمارے حق میں زیادہ بہتر ہوگا، ہمارے دین کے لیے، ہمارے ایمان کے لیے، ہماری شریعت کے لیے، ہماری جان، عزت و مال، عزت و آبرو کے لیے، تو اس کو ووٹ دیا جائے گا۔ اور جس کے بارے میں یہ شک ہو، یہ ڈر لگا ہو کہ اگر اس کو ووٹ دیا جائے تو ہمارے دین و ایمان پر، ہماری شریعت پر، ہماری مساجد پر، ہماری مکاتب پر، ہمارے علماء کرام پر حملہ کیا جائے گا اور ہماری عزت، ہماری جان، ہماری آبرو محفوظ نہیں رہے گی، تو ایسے پارٹی کو ووٹ نہیں دینا چاہیے۔ دونوں غلط ہیں، لیکن جہاں زیادہ ہلکی مصیبت ہے اس کو لیا جائے گا، جو زیادہ بڑی مصیبت ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ اصول قرآن سے لیا گیا ہے۔ ایک طرف تو یہ حال ہے، دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں ووٹ دینے سے مطلب ہی نہیں ہے، ان کی نظر میں ووٹ کی اہمیت ہے ہی نہیں ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں ہمارے ایک ووٹ دینے سے کیا ہوگا، کیا فرق پڑنے والا ہے، اتنے لوگ ووٹ دینے والے ہیں، ہمارے صرف ایک ووٹ دینے سے کیا فرق پڑنے والا ہے۔ اگر ہر آدمی یہ سوچ لے کہ کیا فرق پڑنے والا ہے ایک ووٹ سے، تو ووٹ نہیں دینے والے کی ایک جماعت بن جائے گی، ہے کہ نہیں؟ اب اتنا سمجھ لیجئے، اس کو یاد رکھیں آپ، ایک ووٹ کی اتنی اہمیت ہے، اتنی قدر و قیمت ہے کہ ایک ووٹ کی وجہ سے آپ حکومت کو بدل بھی سکتے ہیں، اور ایک ووٹ کی وجہ سے حکومت کو لا بھی سکتے ہیں۔ آپ ایک ووٹ کی وجہ سے آپ کسی کو گرا بھی سکتے ہیں، اور ایک ووٹ کی وجہ سے آپ کسی کو اٹھا بھی سکتے ہیں۔ یہ مت سوچیے آپ میں اکیلا ہوں، اگر سب لوگ یہاں پر جتنے لوگ سوچ لیں کہ مجھے ایک اکیلا سے کیا ہوگا، سب لوگ دینے والے ہیں تو ایک جماعت بن جائے گی، تو نہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ اس بار کا جو الیکشن ہونے والا ہے اس میں ذرہ برابر بھی سستی غفلت کے شکار آپ لوگ نہ ہوں، بلکہ پوری دل جمعی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اور پورے مکمل طاقت و قوت اور اتفاق کے ساتھ آپ ووٹ دیں۔ آپ کا ووٹ منتشر اور تقسیم نہیں ہونا چاہیے۔ اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ مفتیان کرام نے اور علماء کرام نے ووٹ کی شرعی حیثیت کو کس طرح بیان کیا ہے۔ ووٹ کی حیثیت کیا ہے، شریعت میں اس کی حیثیت کیا ہے، آئیے ذرا دیکھنا چاہیں گے ہم۔ تو سب سے پہلے ووٹ کی حیثیت ایک شہادت و گواہی کی طرح ہے۔ پہلا کیا ہے، ووٹ کی حیثیت ایک شہادت و گواہی کی طرح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے حق میں یہ گواہی دے رہے ہیں کہ ہاں تم اٹھو، ہم یہ گواہی دے رہے ہیں کہ ہاں اس کو اٹھنا چاہیے، اس کو حاکم بننا چاہیے، اس کو آگے بڑھنا چاہیے، اس کو جیتنا چاہیے۔ تو ہم ووٹ دے کر اس پارٹی کی حق میں یہ گواہی دیتی ہے کہ اس کو کھڑا کیا جائے، اس کو حاکم بنایا جائے۔ اور گواہی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء کے اندر بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، کہ اے ایمان والو تم سب لوگ اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔
گرچہ وہ گواہی تمہارے اپنے والدین کی خلافی کیوں نہ ہو، اپنے عزیز و اقارب کے خلافی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ شہادت گواہی اگر صحیح ہے تو گواہی دیا جائے۔ مطلب یہ ہوا کہ ووٹ دینا ایک گواہی کی طرح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صحیح گواہی دیں۔ آپ کسی لالچ میں آ کر، کسی دباؤ میں آ کر کہ وہ جماعت، وہ پارٹی مجھے پیسہ دے رہی ہے، پیسہ کھلا رہی ہے، تو اس دباؤ میں آ کر آپ غلط شہادت دے دے، گواہی دے دے، یہ غلط ہو جائے گا۔ اور جو گواہی نہ دے، چھپا لے یا غلط جگہ دے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے سورہ بقرہ کے اندر میں کیا، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، تم گواہی کو مت چھپاؤ۔ مطلب یہ ہے جو گواہی دے رہے ہیں آپ، اس کو چھپاؤ مت، دو۔ اور جو گواہی کو چھپائے گا اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ اللہ بیان فرماتا ہے فَإِنَّهُ آسِبٌ قَلْبُ، ایسے لوگ جو شہادت کو، گواہی کو چھپاتے ہیں، یقیناً اس کا دل گندا ہے، وہ گناہ گار لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کے دل گناہ گار ہیں، وہ دل کے گندے لوگ ہیں۔ ظاہر میں تو آپ دکھا رہے ہیں بڑے اچھے ہیں ہمیں ووٹ دینے والے، لیکن دل میں آپ اندر سے خراب ہیں۔ یا جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ دل کے گناہ گار بن جائیں گے وہ لوگ۔ اسی طریقے سے دیکھیے آپ، گواہی کے تعلق سے بخاری مسلم کے ایک حدیث ہے، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے یہ بات بیان فرمائی کہ اے میرے صحابہ، کیا میں تم لوگوں کو بڑے بڑے گناہ نہ بتاؤں، جو بڑے بڑے گناہ ہیں نہ بتاؤں؟ اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرائی، بتاؤں بتاؤں بتاؤں۔ تب کہا صحابہ کرام نے ہاں آپ مجھے ضرور بتائیے، آپ بے شک بتائیے، آپ کون سے بڑے گناہ ہیں؟ تو کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ پہلا الشرک باللہ، پہلا گناہ بڑا کیا ہے؟ الشرک باللہ، سب لوگ جانتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ماننا۔ دوسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ جب یہ بات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکیے سے ٹیک لیے ہوئے تھے، تکیے سے ٹیک لیے ہوئے تھے۔ جب 2 بات بیان کر دی تو آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تیسری بات بیان کرنے کے لیے آئے تو وہ ٹیک کے چھوڑ دیا، ٹیک کو چھوڑ دیا، سیدھے بیٹھ گئے۔ پھر کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تیسری بات سن لو، تیسرا عمل بڑا کون ہے؟ جھوٹی بات بولنا، جھوٹی گواہی دینا۔ جھوٹی بات بولنا اور جھوٹی گواہی دینا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور یہ آخری بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دہراتے رہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ میں نے تمنا کی کاش کہ آپ خاموش ہو جاتے ہیں، کاش کہ آپ نہ بولتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا اس کی اتنی اہمیت ہے کہ آپ جھوٹی گواہی نہ دیں، آپ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر آپ جھوٹی گواہی دیا آپ نے تو بہت بڑا آپ گناہ والا کام کیا آپ نے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ووٹ دینا ایک گواہی دینے کی طرح ہے، تو آپ صحیح گواہی دیجیے۔ آپ جہاں جو جس دینے کا حق ہے وہی دیں۔ آپ غلط جگہ ووٹ دینا مطلب جھوٹ بولنے کی طرح ہے، آپ نے جھوٹی گواہی دیا، آپ نے اس کا بہت بڑا گناہ ہوگا۔ اور ایک بات اور بھی جان لیں آپ، گواہی کس سے لی جاتی ہے معلوم ہے؟ گواہی کس سے لی جاتی ہے؟ گواہی اس سے لی جاتی ہے جس کی نظر میں اس کی اہمیت ہو۔ جیسے مثال کے طور پر کچھ واقعہ پیش آ جائے اس محلے کے اندر میں، تو میں اگر بلاؤں کسی کو کہ ہاں آپ ذرا گواہ پیش کریں، گواہی دیں، آپ نے ایسا دیکھا، تو مطلب یہ ہے کہ گواہی وہ دیتا ہے انسان جس کی نظر میں اس کی اہمیت ہوتی ہے کہ ہاں یہ اچھا بولے گا، یہ صحیح بولے گا، سچ بولے گا، یہ اس کو بلاؤ، اس سے ہم پوچھیں گے ہم ایسا تم نے ایسا کیا تھا، ایسا ہوا واقعہ آپ نے دیکھا، یا گواہی آپ دیتے ہیں تو گواہی کے لیے اس کو پیش کیا جاتا ہے جو سچا ہو، جس کی اہمیت ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا جو لوگ ووٹ دینے والی ہیں، ووٹر کی حیثیت حکومت کی نظر میں زیادہ اہمیت والی ہے۔ جو وہ لوگ ووٹ دینے والے ہیں حکومت کی نظر میں اس کی اہمیت ہے، تبھی تو آپ سے لوگ ووٹ لے رہے ہیں، تم ووٹ دو مجھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو لوگ ووٹ دینے والے ہیں حکومت کی نظر میں اس کی اہمیت ہے، اس کی قیمت ہے۔ اور اللہ نہ کرے ایسا ہو کل اگر یہ قیمت اور یہ پاور ہم سے چھین لیا گیا ووٹ دینے کا، جیسا کہ یہ باور کیا جا رہا ہے اور اندازہ لگ رہا ہے، تو کل ہماری اہمیت گھٹ جائے گی۔ یہ ہے اصل چیز۔ تو اس سے پہلا پتہ کیا چلا؟ پہلی چیز کیا ہے اور پہلی حیثیت کیا ہے ووٹ کی؟ کہ ووٹ کی حیثیت ایک شہادت گواہی کی طرح ہے۔ دوسرا، ووٹ کی حیثیت ایک سفارش کی طرح ہے۔ سفارش مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی پارٹی کو
वोट देते हैं, देखिए आप, जब हम किसी पार्टी को वोट देते हैं तो कई पार्टियां सामने होती हैं, कई लोग सामने आ जाते हैं, लेकिन आप सबको छोड़कर, सारी जमातों को छोड़कर, सारी पार्टियों को छोड़कर एक पार्टी को वोट देना, इसका मतलब ये है कि आप उसके हक़ में ये सिफारिश कर रहे हैं कि हाँ इसको जिताया जाए, इसको हाकिम बनाया जाए, इसको हुकूमत दिया जाए। तो मतलब ये है कि वोट देना एक शफाअत की तरह है, एक सिफारिश की तरह है। आप सिफारिश कर रहे हैं कि हाँ इस जमात को, इस पार्टी को आगे बढ़ाओ, हाकिम बनाओ, ये सिफारिश की तरह हो गया। और सिफारिश के बारे में अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है सूरह निसा के अंदर में, क्या, मन नशफ़ा शफ़ाअतन हसनतन कुल्लहु नसीबुम मिनहा व मन नशफ़ा शफ़ाअतन सय्यतन कुल्लहु किफ़लुम मिनहा, कि जो शख्स अच्छी शिफात करेगा, अच्छी सिफारिश करेगा तो उसका फ़ायदा उसी को होगा, लेकिन अगर गलत सिफारिश करेंगे आप तो उसका वबाल, उसकी मुसीबत आप पर ही आएगी। मतलब ये है कि हम वोट देकर सही शफाअत करें, हम सही सिफारिश करें तो अच्छा होगा आपके हक़ में, आपके दीन के लिए, आपके ईमान के लिए, आपकी मस्जिद के लिए अच्छा होगा। लेकिन अगर आपने गलत जगह वोट देकर सिफारिश सही नहीं किया, आपने गलत जगह वोट दिया तो इसका वबाल आप पर आने वाला है। वही बात अल्लाह ने कहा कि जिसने शफाअत अच्छी किया तो उसका फ़ायदा उसको होने वाला है, जिसने शफाअत गलत किया, गलत जगह किया या गलत आदमी के हक़ में किया तो उसकी मुसीबत, उसका वबाल उस पर आने वाला है। इसी तरीके से देखें आप, वोट की हैसियत एक वकालत की तरह है, वोट की हैसियत एक वकालत की तरह है। मतलब ये है कि जब हम किसी को वोट देकर उसको खड़ा करना चाहते हैं तो मतलब ये है कि हम उसको अपना वकील बनाना चाहते हैं, ये मेरे वकील हैं, हमारे मामलात को पेश करने वाले हैं, हमारे मामलात की नुमाइंदगी करने वाले हैं। मतलब ये है कि हम जिसको वोट दे रहे हैं ये हमारे वकील हैं, हमारे मामलात को संभालेंगे, दुरुस्त करेंगे। जब भी कोई मामला फंसेगा कहीं भी हुकूमत की तरफ से तो ये आगे बढ़ेंगे और मेरी जानिब से सपोर्ट करेंगे, मेरी तायद करेंगे, ये मेरी बात को मनवाएंगे। और जब भी कोई ऐसा बिल पास होगा जो गलत होगा हमारे हक़ में, इस्लाम के लिए, दीन के लिए, शरीयत के लिए, जान व माल, इज़्ज़त व आबरू के लिए, तो यह वकील हमारा आगे बढ़कर उसकी मुखालफत करेगा। तो वकील किसको बनाना चाहिए? वकील अच्छे लोग को बनाना चाहिए, जो आपका सपोर्ट करे, जो आपकी तायद करे, जो आपकी हिमायत के लिए खड़े हो जाए, जिसमें आपके दीन का, आपके ईमान का नुकसान ना हो, ऐसे लोग को अपना वकील चुनना चाहिए। तो तीसरी चीज़ क्या है? वोट की हैसियत एक वकालत की तरह है, एक वकील की तरह है। इसी तरह वोट की हैसियत एक अमानत की तरह है। क्या है? वोट की हैसियत एक अमानत की तरह है। जब एक आदमी किसी आदमी को कोई चीज़ देता है और ये कहता है कि ये चीज़ आप रख लें, जब मैं आपसे मांगूंगा आप मुझे चीज़ दे देंगे आप, तो अब उस इंसान पर ये लाजिम है, ज़रूरी है कि वो इंसान उस सामान की हिफाजत करे, उस सामान की हिफाजत करे, उसमें खुर्द बुर्द ना करे। और जब भी वो इंसान कुछ चीज़ मांग ले तो वो सामान असली हालत में लौटा दिया जाए। तो मतलब ये हुआ, वोट भी आपके पास एक अमानत की तरह है। वोट जहाँ देना चाहिए वहाँ दिया जाए, जो हक़ है, जो जिस लायक है उसको दिया जाए, और जिस लायक नहीं है उसको नहीं देना चाहिए। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला सूरह निसा के अंदर अमानत के ताल्लुक़ से बयान फरमाता है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नासी अन तहकुमू बिल अदल, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें हुक्म देता है, किस चीज़ का? इस चीज़ का कि तुम अमानत को अदा कर दो उसको हक़दारों की जानिब, जो जिसके हक़ है अमानत लेने के उसको दे दो। मतलब ये हुआ कि अमानत, ये वोट अमानत की शक्ल में है, तो आपको ये दिया गया है पावर कि किसको दें किसको ना दें। तो अब क्या करना है आपको? जहाँ जो जिस लायक है उसको देना है और जिस लायक नहीं है उसको नहीं देना है, ये अमानत। इसी तरीके से नंबर 5 क्या है? वोट की हैसियत एक ताउन की तरह है। ताउन, मदद, हेल्प। मतलब ये हुआ कि जब हम किसी सही पार्टी को वोट देते हैं तो गोया हम अपने आप की, अपने दीनो ईमान की, अपने जान की, अपनी इज़्ज़त व आबरू की, सारे कौम मिल्लत की हम ताउन करते हैं, उसका हेल्प भी करते हैं। और हम जिस पार्टी को वोट नहीं देते हैं, गोया इसका मतलब ये हुआ हम अपने आप की, अपने दीनो ईमान की, अपनी जान, इज़्ज़त व आबरू की और सारे कौम मिल्लत की उसके शर से बचाना चाह रहे हैं, हम उसकी फितने से आपको बचाना चाह रहे हैं हम। ये ताउन है कि नहीं है? वोट देकर अपने ईमान को बचा लेना,
اپنے آپ کو بچا لینا یہ تعاون ہے، اور ووٹ نہ دے کر اپنے آپ کو سب لوگوں کو اس کے شر سے بچا لینا یہ بھی تعاون کی طرح ہے۔ اور تعاون کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی سورہ مائدہ کے اندر بیان فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کہ تم تعاون کرو، آپس میں مدد کرو، کس چیز میں؟ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ نیکی والے کام میں، تقوی والے کام میں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ اور جہاں بات گناہ کیا جائے، سرکشی کیا جائے، نافرمانی کیا جائے یا غلط چیز کیا جائے، وَلَا تَعَاوَنُوا وہاں آپ کو تعاون نہیں کرنا ہے۔ یہی چیز یہاں پر بھی ہے، جو غلط ہو، جو گناہ والی چیز ہو، جس وجہ سے ہماری ایمان میں خدشہ آ جائے، ہماری ایمان میں رکاوٹ خلل واقع ہو جائے، اس کی مدد اور تعاون آپ کو نہیں کرنا ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 6 کیا ہے؟ ووٹ کی حیثیت ایک مشورہ کی طرح ہے۔ مشورہ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ووٹ دینے والے ہیں، ووٹ دینے والے سے یہ مشورہ لیا جاتا ہے ووٹ کی شکل میں کہ آپ جس کو ووٹ دے رہے ہیں یہ آپ کی نظر میں مفید ہے یا نہیں ہے، یہ آپ کی نظر میں صحیح ہے یا نہیں ہے۔ مطلب آپ سے مشورہ لیا جا رہا ہے، آپ یہ مشورہ دیں ووٹ ڈال کر کہ آپ جس کو دے رہے ہیں یہ امیدوار یا یہ جماعت، یہ پارٹی مفید ہوگا یا مفید نہیں ہوگا، اچھی ہوں گے یا اچھی نہیں ہوں گے، مشورہ آپ سے لیا جا رہا ہے۔ اور مشورہ کے بارے میں کیا اللہ کی نبی نے کہا حدیث پاک کے اندر میں، ابو داؤد شریف کے اندر میں کہ المستشار مؤتمن کہ جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امین ہوتا ہے، وہ امانت دار ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ بالکل امانت کے ساتھ مشورہ دیجیے۔ آپ یہ مت سوچیں آپ کہ غلط مشورہ دے دیجیے گا، آپ کو مشورہ صحیح دینا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کسی کے دباؤ میں آ کر، کسی کے لالچ میں آ کر، یا کسی نے کہا کہ یہاں تم ووٹ دے دو، میں تمہیں اتنا ایسا ایسا کر دوں گا، میں تمہیں آگے بڑھا دوں گا یا کچھ تمہیں مال دے دوں گا، تو آپ نے کیا کیا؟ لالچ میں آگے مشورہ آپ نے غلط دے دیا، مطلب غلط آپ نے ووٹ دے دیا کسی لالچ میں آ کر، عہدہ منصب کی وجہ سے، تو یہ ہے غلط۔ تو ووٹ ایک مشورہ کی طرح ہے، مشورہ صحیح دیجیے آپ، جو آپ جانتے ہیں اس کے علم میں آپ کو ہے، صحیح آپ مشورہ دیجیے۔ آپ غلط مشورہ نہیں دینا چاہیے، یہ غلط ہے۔ تو ووٹ کی حیثیت کیا ہو گئی؟ ایک مشورہ کی طرح، آپ سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے ووٹ کی شکل میں۔ اسی طریقے سے نمبر 7 کیا ہے؟ ووٹ کی حیثیت مطلب کہ سیاسی ملی فریضہ ہے، مطلب کہ ووٹ دینا ایک ہمارا سیاسی اور ملی فریضہ ہے، قوم کا، ملت کے لیے فریضہ ہے، یہ حق ہے، ضروری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ووٹ نہیں دیں گے تو ہمارا یہاں جینا، ہمارا یہاں رہنا مشکل ہو جائے گا، اور جو آپ کے جو کاغذات ہیں، جو آپ کے پروف سے ہیں، ووٹر کارڈ، اے ٹی کارڈ، جو بھی مسئلہ ہو، پین کارڈ، اس میں آپ کے سوالیہ نشان آ جائے گا، یہ آدمی یہاں کا ہے یا نہیں ہے۔ اگر ووٹ نہیں دیں گے آپ تو کیسے پتہ چلے گا آپ یہاں کے باشندے ہیں، آپ یہاں کے شہری ہیں، آپ یہاں کے رہنے والے ہیں، کیسے پتہ چلے گا؟ تو ووٹ دینا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ یہاں رہنے والے کہلائیں، آپ یہاں کے شہری کہلائیں کہ ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، اور ووٹ کی وجہ سے آپ کا ایک مقام بڑھ جائے گا، آگے چلا جائے گا کہ ہاں یہ ووٹر ہے، یہ ووٹ دینے والا ہے یہ۔ لیکن اگر آپ ووٹ نہیں دیں گے تو آپ کی حیثیت گھٹ جائے گی، ڈاؤن ہو جائے گی، اور آپ شہری میں سے کہلائیں گے نہیں۔ آپ ہندوستان کے ہیں یا نہیں ہیں کیسے پتہ چلے گا آپ کو؟ آپ نے ووٹ دیا نہیں دیا، آپ لاکھ ثابت کرتے رہیے، آپ میرے یہ خاندان تھے، میرے یہ باپ دادا تھے، ایسا کیا ویسا کیا، نہیں، پروف کیا ہے؟ تم نے ووٹ ڈالا، تم نے ایسا کیا، ثبوت کیا ہے؟ تو یہ ووٹ ڈالنا ایک ثبوت ہے، ایک دلیل ہے کہ ہم یہاں کے شہری ہیں، ہم یہاں کے باشندے ہیں۔ اگر آپ نے ووٹ نہیں ڈالا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی شہریت پر سوالیہ نشان لگا رہے ہیں۔ آپ تو قوم کے لیے، ملت کے لیے بھلائی اسی میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے اور اپنے سر کو اونچا کرنے کے لیے ہم ووٹ کا استعمال صحیح جگہ کریں۔ ہم اسی طریقے سے نمبر 8 کیا ہے؟ نمبر 8 ووٹ کی حیثیت ایک فیصلہ کی طرح ہے۔ ووٹ کی حیثیت ایک فیصلہ کی طرح، مطلب یہ ہے کہ جو ووٹ دینے والے ہیں، جو ووٹر ہوتے ہیں، وہ قاضی کی طرح ہوتے ہیں، اور قاضی کا بڑا مقام ہے، سب کو معلوم ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ ووٹ دے کر اس کے حق میں فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہاں اس کو آگے بڑھاؤ اور کسی کو آگے مت بڑھاؤ، ایک فیصلہ کی طرح ہے، قاضی کی طرح ہے، اور قاضی کا بڑا مقام ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ملک کا ایک وزیر اعظم بھی آپ کے سامنے، ایک ادنا انسان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آپ میرے حق میں فیصلہ کرو گے، آپ مجھے ووٹ دو گے۔ ایک بڑا انسان بھی، ملک کا وزیر اعظم بھی ایک عام انسان کے سامنے یوں کرتا ہے، مجھے ووٹ دینا، مطلب مجھے آپ فیصلہ کرنا، مجھے حق میں فیصلہ دینا۔ آپ تو مطلب آپ قاضی ہو گئے، آپ
ہم اور آپ قاضی ہیں، فیصلہ کرنا ہے کس کے حق میں، وہ آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہے کہ میرے حق میں فیصلہ کرو گے، مطلب ووٹ میرے حق میں آپ کو دینا ہے، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں اس کی بڑی اہمیت. ہم لوگ قاضی ہیں، جو لوگ ووٹ دینے والے وہ قاضی کی طرح ہوتے ہیں، اس کی اہمیت ہے، اس کا بڑا مقام ہے، لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے. ہم یہ اس کو سمجھیں، ہماری اہمیت کتنی ہے، ہمارے پاور طاقت قوت کتنی ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، کسی کے بہکاوے میں چلے آتے ہیں اور فیصلہ غلط کر دیتے ہیں. نتیجے میں کیا ہوتا ہے، غلط فیصلہ کرنے کی وجہ سے، غلط ووٹ دینے کی وجہ سے ہماری جان، آپ کی جان، سب کے دین و ایمان کا ہم نقصان کا ذریعہ بن جاتے ہیں. تو آخری بات یہی ہے، کہنے میں یہ چاہوں گا کہ آپ سبھی لوگ، جو لوگ سستی برت رہے ہیں، خاص سے اس الیکشن میں، وہ سستی نہ برتیں اور بری طاقت و قوت کے ساتھ، پوری اتحاد کے ساتھ آپ ووٹ دیں، اور آپ کا ووٹ تقسیم نہیں ہونا چاہیے. تو اتنی ساری حیثیت ہے ووٹ کی، تو یہ اس کا تعلق دین سے ہے. یہ مت سمجھیے آپ یہ دنیاوی چیز ہے، نہیں. ہم نے ثابت کیا ہم نے، اس کا تعلق دین سے ہے. شہادت ہے، سفارش ہے، وکالت ہے، امانت ہے، تعاون ہے، مشورہ ہے، سیاسی ملی فریضہ ہے، اور ایک فیصلہ ہے. ان سب کا تعلق دین سے ہوتا ہے. تو آخری گزارش یہی ہے کہ آپ لوگ الحمدللہ جتنا ہو سکے بڑھ چڑھ کے سب کو اس میں لائیں بھی، اور جو لوگ اس سے پیچھے ہٹتی ہیں اس کو آپ بیدار کریں، آپ اس کو سمجھائیں آپ کہ نہیں، سونے کی وقت اب نہیں ہے، اب سونے کا وقت نہیں ہے، اب جاگنے کا وقت ہے. یہ چیز ذریعہ ہے، اسباب ہے، باقی اللہ پر چھوڑ دیجیے. آپ معاملات کو بدلنے والا، حالات کو بدلنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. حالات کیا آئیں گے نہیں آئیں گے وہ اللہ جانتا ہے، لیکن جتنا ہم سے ہو سکے گا اتنا ہم کریں گے. یہ تدبیر ہے، یہ سبب ہے، یہ اسباب ہے، باقی اللہ کے حوالے کر دیجیے آپ. لیکن ہم کام ہی نہ کریں، ہم یہ کہیں کہ نہیں اللہ بدلنے والا ہے حالات کو، تو ایسا نہیں ہوتا ہے. پہلے آپ کمائیے تب کھائیے. آپ نہیں کمائیں گے، آپ حرکت نہ کریں گے، آپ لیکن مجھے بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، میرے منہ میں کھانا آ جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. آپ اس کے لیے چلیں، دوڑیں، کمائیں، تب یہ کہیں کہ مجھے بھوک لگی ہے، کھانا آپ کو مل جائے گا. لیکن بغیر کمائی آپ بولیں گے مجھے کھانا چاہیے، کھانا میرے منہ میں چلا آیا، ایسے نہیں ہو سکتا ہے. آپ ذریعے استعمال کیجئے، باقی حالات اور معاملات کو اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دیجیے. آپ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم.